میں اپنی بات کا خلاصہ کروں ناظرین کی سمجھ میں کہ سب سے پہلا نقطہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اجتہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کی جگہ پہ ایک سورس ہے کہ جس سے ہم نے کیا ہے کوئی حکم شرعی کو نکالنا ہے کہ جب ہمیں قرآن اور حدیث سے کچھ نہیں ملے گا تو پھر ہم اجتہاد کریں گے. نہیں، شیخ طوسی علیہ رحمہ کی عبارت یاد رکھیے گا کہ الاجتہاد والقیاس لیس بدلیلین، کہ یہ دونوں دلیل ہیں نہیں، لہذا ہمارے یہاں اجتہاد دلیل نہیں ہے. دوسری بات، پھر اجتہاد کا کیا مطلب ہے؟ اجتہاد کا یہ مطلب ہے کہ حکم شرعی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، حکم شرعی کو اپنی شرعی ذمہ داری کو معلوم کرنے کے لیے جو آپ کوشش کرتے ہیں کہ روایات سے، قرآن کی آیات سے آپ نکالیں حکم شرعی کو، استخراج کریں، استنباط کریں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں. دو چیزیں ہوگی. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر قدیم علماء اور قدیم فقہا اس کی تعریف میں اگر ظن کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس ظن کے لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غیر معصوم راوی کی خبر، کیونکہ غیر معصوم راوی کی خبر معصوم کا درجہ نہیں رکھتی. دیکھیں ہماری بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو جی قول معصوم پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم تو معصوم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا تو آپ کا پھر امام زمانے سے رابطہ ہے، آپ معصوم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں یہ کتابیں تو غیر معصوم محدثین کی ہیں، یہ تو سارے کے سارے غیر معصوم راوی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غیر معصوم راویوں کی باتیں لے رہے ہو. کہتے ہیں تو وہ فرمان معصوم رہنے، کیا آپ کو 100% یقین ہے کہ جو غیر معصوم راوی آ کے بیان کرتا ہے وہ 100% ٹھیک بیان کرتا ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں وہ 100% بیان کرتا ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ کی معرفت پہ سوال آئے گا کہ آپ نے صحابی کو جو ہے وہ معصوم کے برابر لا کے کھڑا کر دیا کہ معصوم بھی غلطی نہیں کر سکتا اور یہ جو صحابی ہے، یہ جو راوی ہے، یہ بھی کیا غلطی نہیں کر سکتا. ایسی بات تو نہیں ہے. بالآخر آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ بھی یہ غیر معصوم ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فقط معصوم غلطی نہیں کر سکتا، جو غیر معصوم ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، چاہے وہ زرارہ جیسا ہو، چاہے وہ ابو ذر جیسا ہو، چاہے وہ سلمان جیسا ہو، جس صحابی جیسا ہو، جتنا بڑا وہ غلطی کر سکتا ہے. جب وہ غلطی کر سکتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے قدیم فقہا کیا کہتے ہیں؟ قدیم فقہا اسے کیا کہتے ہیں؟ ظن کہتے ہیں. آپ اسے آپ کہیں یقین کہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. نام رکھنے کا ایشو ہے، اصطلاح کا ایشو ہے، اور الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، تو آپ اسے ظن کہیں، اسے یقین کہیں، جو کہیں یہ آپ کی مرضی ہے. حقیقت یہی ہے کہ اس کے اندر غلطی کا چانس کیا موجود ہے، اور جب غلطی کا چانس موجود ہے تو ہر فقیہ کہے گا کہ فقیہ جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے. جب غلطی کر سکتا ہے تو اسی وجہ سے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جو بھی فقیہ ہے، جو بھی مفتی ہے، کیونکہ اس کے پاس سورس جو ہے وہ امام زمانہ سے رابطہ نہیں کر رہا، وہ اس کے پاس سورس کیا ہے؟ غیر معصوم راویوں کی روایات ہیں. جب غیر معصوم راویوں کی روایات ہیں، اس میں غلطی کا امکان اور غلطی کا چانس موجود ہے، تو یقیناً اس میں غلطی ہو سکتی ہے. 100% وہ آپ کو نہیں کہے گا. اسی وجہ سے ہر فتویٰ کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ واللہ العالم لکھا ہوا ہوتا ہے. واللہ العالم کیا مطلب؟ یعنی ہمارے پاس تو یہی غیر معصوم محدثین ہیں، ہمارے پاس تو یہی غیر معصوم راوی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ وہ درجہ عصمت پہ نہیں ہے، غلطی کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے ان کی بات سے آپ تک چیز پہنچا دی ہے. کیونکہ معصوم نے فرمایا تھا کہ اگر سکہ ہماری بات کو بیان کرتے ہیں تو اس میں شک نہ کرنا، ہم نے بیان کر دیا ہے. لیکن بالآخر وہ غیر معصوم میں غلطی کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم آخر پہ کہہ دیتے ہیں کہ واللہ العالم، یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کون غلطی کرے گا اور کون کیا غلطی نہیں کرے گا. اور یہ معصوم ذہن آ کے یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جو راویوں کا اختلاف ہو گیا ہے اس میں کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. یہ معصوم ذہن صلاحیت رکھتا ہے. غیر معصوم ذہن اس کی اتھارٹی اور اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون حقیقت کے مطابق ٹھیک ہے اور کون حقیقت کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے ایک اصطلاح بولی جاتی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں حکم ظاہری، کہ جتنی بھی غیر معصوم راوی ہیں ان کی جو بات سے آپ کو چیز ملے گی وہ حکم ظاہری ہوگی. آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% یہ لوح محفوظ والا حکم ہے کہ جسے حکم واقعی کہا جاتا ہے. حکم ظاہری ہے کیا مطلب؟ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر غلطی کا کیا چانس بالآخر موجود ہے. جی میری بات یہاں تک ختم ہوئی.